نیکیوں کی وجہ سے آنے والی اولادوں کے لیے دنیا اور آخرت کے خزانوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو ان کے اخلاص کی برکت سے، ان کی روحانیت سے، ان کی تقویٰ طہارت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں نصیب فرما دیا۔ اس میں ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اب اس اللہ کے گھر کو ہم اپنی کسی نامناسب حرکت کی وجہ سے خراب نہ کریں، اس کو صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ مسجد کی دیوار میں بلغم لگا ہوا آقا نے دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اس کو کھینچا، اور جنت میں بہت سے لوگ دکھائے گئے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی دکھایا گیا جو مسجد سے دل کا بڑا ہوا اٹھا کر باہر پھینک رہا تھا۔ اسی ایک چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ہر طالب علم اپنے آپ پر لازم کرتے، کوئی دل کا نظر آئے تو فوراً اس کو اٹھا کر جیب میں رکھے، اور جوتوں کو مسجد سے بالکل دور رکھیں۔ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ اس سال بھی جتنا اب دن باقی ہیں اور آئندہ سالوں میں بھی، کہ باہر کی مٹی اگر یہاں قالینوں پر آ گئی تو وہ لاکھوں روپے کی قالینیں خراب ہو جائیں گی اور پھر دھونے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ بہت عمدہ قالینیں اللہ تعالیٰ نے عطا کروا دی، ان کو صاف رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد سے متعلق یہی معروضات ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں اس کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اپنے کمروں کو بھی صاف رکھیں، کپڑوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھیں۔ یہود و نصارہ کی طرح گندے میلے کچیلے رہ کر اپنے مستقر میں، اپنی قیام گاہوں میں میل کچیل پھیلانا، گندے کپڑے ڈال دینا، کوڑا کرکٹ اندر کا اٹھا کر دروازے پر رکھ دینا، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس درخواست پر آپ کا عمل ہوگا، مسجد کو صاف اور پاک رکھنے میں پورا اہتمام ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ شوال کا مہینہ نظر آ رہا تھا تو آپ کی آمد تھی، سال گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے، سال مہینوں کی شکل میں، مہینے ہفتوں کی شکل میں گزرے۔ یا شوال ہو رہا تھا یا چھٹیوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ غیر وفاقی طور پر جمعرات کو ہمیں تاریخ فراقت دے کر تشریف لے جائیں گے اپنے گھروں میں۔ میں ان دنوں میں زیادہ تر مال بٹور رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، تو شاید جمعرات میری حاضری ادھر نہ ہو تو آپ کی جدائی کے وقت آپ کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ میں نے کہا چلو ایک دن پہلے ہی ان کی زیارت بھی کرا دیں، اور سال بھر میں ہماری طرف سے جو نظم چلا، الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے تو خوب محنت کی، کوشش کی، دن رات دیکھ کر کے کبھی آپ سے غصے کے ساتھ برتاؤ کیا، کبھی نرمی کا برتاؤ کیا۔ مقصد یہی تھا کہ یہ امت کا سرمایہ ہے جو ہمارے پاس آ چکا ہے، اور جو طالبین دین ہیں ان کے بارے میں آقا کی خصوصی وصیت بھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور دوسرے مواقع میں بھی آقا نے ارشاد فرمایا، دور دراز سے لمبے لمبے سفر کر کے طالبین دین تمہارے پاس آئیں گے، میں تمہیں ان کے بارے میں خیر کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو آقا کا ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ خیر کا برتاؤ کرنا، اور ویسے بھی آپ سب طالبین تمام اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کی آمد نہ ہو تو ہمیں تو روٹی کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کہاں سے کوئی تنخواہ دے گا؟ آپ ہمارے رزق کا ذریعہ بھی ہیں اور ہماری علمی ترقی کا ذریعہ بھی ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں۔
اس سال بھر میں کوشش تو کی ہے ہمارے اساتذہ نے، میں غافل رہا، آپ کے نظم میں صحیح طور پر حق ادا نہیں کر سکا۔ میں اپنی غلطیوں کا تو اعتراف کر کے آپ سے معافی چاہوں گا۔ امید ہے آپ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، آپ اس مجرم محترم کو معاف کر کے جائیں گے۔ کیا خیال ہے، معاف کریں گے؟ مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں، میں پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ آقا نے صحابہ کرام کے سامنے یہ ارشاد فرمایا، بھائی کسی کا اگر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے کسی دنیا کی زندگی میں لے لے، آخرت میں مطالبہ نہ کر۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک لاٹھی ماری تھی، میں تو بدلہ لوں گا آپ سے۔ آقا نے فرمایا میں بیٹھا ہوں، آپ آ کر بدلہ لے لیں۔ تو صحابی نے کہا میرے بدن پر اس وقت کرتا نہیں تھا جب آپ نے لاٹھی ماری، آپ بھی کرتا اتاریں پھر میں صحیح طور پر بدلہ لے سکوں گا۔ تو آقا نے اپنا کرتا اتار دیا اور صحابی کو دعوت دی کہ آئیں آپ اپنا انتقام لے لیں۔ صحابی اٹھا، دوسرے صحابہ کرام کے تیور بدلے، یہ پاگل ہے، منافق ہے، کیا بنا ہے، یہ حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو وہ آئے پیچھے سے اور آپ پر پیشانی اور بحر نبوت کو بوسہ دیا، کہا میرا مقصد تو یہی تھا کہ میں حضور کو بوسہ دے۔ تو آقا نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہمارے اکابرین کا بھی یہی طرز رہا ہے، اپنے مریدین، اپنے متعلقین، اپنے طالبین سے معافی مانگا کرتے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے وفات سے 18 سال پہلے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اپنے تمام متعلقین میں اس کو پھیلایا اور اس میں ان سے معافی چاہی کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے، خدا را وہ حق وصول کر لے، جو حق وصول کرے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے۔ کچھ اشعار بھی لکھے، اسی رسالے میں یہ لکھا، اگر کسی کو میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر لے مجھ سے انتقام، نہ رکھے قیامت کے دن پہ یہ کام، کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، مجھے اللہ کے پاس جانے میں ندامت نہ ہو۔ بڑے بڑے اکابر معافی مانگ کر اس دار پانی سے رحمت فرما دیں۔ میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، رنجش ہو جاتی ہے کمرے کے ساتھیوں میں آپس میں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے تو یہی صاف کر دی جائے۔ دل میں اس رنجش کو، انتقامی جذبات کو، غصے کو لے کر، کینے کو لے کر جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اپنے سینوں کو صاف کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر ارشاد فرمایا، اگر تو کر سکتا ہے تو صبح بھی کر اور شام کو بھی یہ معاملہ کر کہ صبح کو بھی اپنے سینے کو چیک کر لے، آیا تیرے سینے میں کسی کے حق میں کینہ تو نہیں ہے، اور شام کو سوتے وقت بھی اپنے سینے کو دیکھ لے، کسی کے حق میں کینہ تو نہیں۔ اگر اس طرح کر سکے تو یہ میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے قیامت میں میرے ساتھ اس کو اٹھایا جائے۔ تو ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے حق میں اگر کوئی رنجش، کوئی تکلیف، کسی کو کوئی زبان سے، ہاتھ سے تکلیف پہنچو تو سب سینوں کو صاف کر کے جائیں۔ اور حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی پیسے غلطی سے اٹھا لیے، کوئی قلم اٹھا لی، کوئی جوتا اٹھا لیا، کسی طرح کی پریشانی دوسرے ساتھی کو اگر آپ کی طرف سے لے، تو ان سارے معاملات کو صاف کر کے جائیں۔ حقوق العباد ہیں تو ادا کر کے جائیں، کیونکہ اگر 3 پیسے کی مقدار بھی کسی کا حق کسی کے ذمہ رہ گیا تو قیامت میں 700 مقبول نمازیں چھین کر صاحب حق کے حوالے کی۔ اتنا بڑا نقصان عالم دین کر کے جائے اپنا، یہ بڑی حماقت ہوگی۔
اس لیے اساتذہ کرام کی طرف سے انہوں نے تو الحمدللہ دن رات محنت کی ہے، کوشش کی ہے، سختی نرمی یہ صرف آپ ہی کے فائدے کے لیے تھی، ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، ذاتی اغراض نہیں تھے۔ بہرحال اگر کسی کو کسی استاذ کی طرف سے بھی تکلیف ہو تو ان کو بھی معاف کریں اور ان سے معافی بھی مانگ کر جائیں۔ اگر یقین ہے کہ میرے عمل سے فلاں ناظم صاحب کو فلاں استاد کو تکلیف پہنچی تو اپنا معاملہ صاف کر دیں۔ آپ آئے تھے تو خلوص بھی آپ کے پاس تھے اور خلوص بھی تھے، اب آپ وطنوں کو جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا علی محمد صاحب روانگی کے وقت ایک سادہ سودہ شعر پڑھتے تھے، فرماتے تھے تاں گھاں بیڑیاں پتنا دیاں، بیڑیاں پتنا دیاں چل بہانا سکو تاں گھاں وطنا، اور وطنوں کی محبت رہ کر کے تم نے جانا ہے۔ دل صاف کر کے جائیں، آپس میں بھی، اساتذہ کے بارے میں بھی اور نظم کے بارے میں بھی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی رنجش ہے کہ یہ کرتا وہ کرتا، یہ نقصان کیا ہے یہ نقصان کیا ہے، تو سب اللہ کے لیے معاف کر کے جائیں۔ بلکہ میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا، اگر ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے آپ کے علم میں آ جائیں یہ بھی پڑھتا رہا تو میرا پیغام ان تک بھی پہنچا دینا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اب ہم بالکل زندگی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں، چند ہفتے اللہ کرے شعبان تک پیسے بٹور لیں، چند ہفتے ہماری زندگی کے باقی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت موت آئے۔ اگر موت اس حالت میں آئی، کسی دین کے طالب کا حق ہمارے ذمہ رہ گیا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت بنے گا۔ اس لیے دل صاف کر کے جائیں، جہاں تک آپ کی آواز پہنچے میری طرف سے ان سے بھی ضرور معافی مانگیں۔ ہم یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کبھی رسالے کے اندر بھی اپنی معافی نامہ شائع کیا جائے تاکہ پچھلے جو ساتھی پڑھ چکے ہیں ان تک ہماری بات پہنچے تو وہ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ جاتے وقت آپ کو ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ جو گھروں میں رہنا چاہتے ہیں خوب والدین کی خدمت کریں، سال بھر وہ بیچارے تمہاری خدمت کرتے رہے، بات بھیجتے رہے، پیسہ خرچ کرتے رہے، اب شعبان رمضان میں ان کی خوب خدمت، بات کریں، پاؤں دبائیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اور اگر ویسا ماحول نہیں ہے یا ایسی صورت نہیں ہے، شعبان رمضان میں کچھ آپ تعلیم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے اہم بات تو یہ ہے، اگر آپ صرف اور نحو اپنی کچی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بڑا اچھا ذوق ہے، کسی اچھے معلم کے پاس جا کر صرف و نحو کا اجرا کریں تاکہ یہ قوانین پختہ ہو جائیں، اگلے علوم میں بے حد معین اور مددگار ثابت ہوں گے۔ بعض ساتھی تفسیر کا ذوق رکھتے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا ذوق ہے۔ ہم بھی جب پڑھتے تھے رابعہ کے سال سے ہی ہم نے تفسیر کے درس گاہوں میں شرکت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت اکابرین تفسیر پڑھایا کرتے تھے، حضرت درخواست تھی حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، حضرت بیگوی رحمہ اللہ، 2 سال مسلسل میں فیض آباد میں حضرت بیگوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر رابعہ خان سواری صاحب کچھ تفسیر پڑھتے رہے۔ ان اکابرین کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، کچھ اخلاق اور اعمال انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہ اکابر بھی ہمیں اس وقت نصیحت کرتے تھے، ہم بھی انہی نصیحتوں کو آپ سے نقل کرتے ہیں۔ خدارا جو عقیدے کے اعتبار سے ہمارے اکابر کے مخالف لوگ ہیں، چاہے ان کی جتنی بھی شہرت ہو چکی ہو، ہرگز اس طرف رخ نہ کرنا، جن کو آج کل کی اصطلاح میں چتروڑی کہا جاتا ہے۔ اس ذہن کے جو بھی لوگ پڑھانے والے ہیں ہرگز ان کی طرف رخ نہ کرنا، ورنہ عقیدہ بھی برباد ہو جائے گا اور عمل بھی تباہ ہو جائے گا، اپنے اکابرین کے دشمن بن جاؤ گے، گستاخ بن جاؤ گے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تفسیر کے سلسلے میں جہاں اپنے اکابر پڑھا رہے ہوں، فیض آباد ہے حضرت مولانا زبیر صاحب صدیقی پڑھاتے ہیں، وہاں گوجرا والے میں پاگڑیاں ہیں ہمارے حاجی نعیم صاحب بٹ
جن کے چاول آپ سارا سال کھاتے رہتے ہیں، وہ ہر 15 دن کے بعد آپ کے لیے چاول بنتے ہیں، وہ ٹرکوں کے ٹرک بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کے مدرسے میں بھی ایسے بڑے بہترین استاذ ہیں جو حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی طرز پر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ یا بعض لوگوں کو، ساتھیوں کو مناظرے کا شوق ہوتا ہے، آج کل بات کی جرگال ہے، اس شوق کو رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ معلومات، یہ ہمارے جو دشمن لوگ ہیں اپنے آپ کو اور ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اہل بدعت لوگ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے عقیدوں سے اتنا واقف ہیں، ان کے گھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے علماء دیوبند کی گستاخی اور بےادبی۔ اس لیے آپ اپنے اکابر کا عقیدہ، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اور جو گستاخ ہیں ان کو پہچاننا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے بھی 2-3 سال مناظرہ بھی پڑھا تھا، تنظیم اہل سنت والجماعت دفتر میں سالانہ مناظرہ ہوتا ہے، ہمارے حضرات اکابر پڑھاتے ہیں، مولانا عبدالغفار صاحب توسوی، مولانا محمد انور صاحب بخاروی، تو یہاں مناظرہ بھی سیکھیں، پڑھیں اور دلائل کا پتہ چل جائے۔ ختم نبوت کے عنوان سے اگر کچھ آپ محنت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں چینیوٹ وغیرہ میں رقبہ میں ختم نبوت کا نظام بھی چلتا ہے، پچھلے دنوں بھی حضرت شریف لائے تھے، آپ کو ترغیب دی تھی۔ تو جتنا بھی ساتھی ہیں جو علم پڑھانا چاہتے ہیں کسی بھی شکل میں، تو دیکھ کر اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے اس طرف بھی لوگ کریں انشاءاللہ۔ اور جو گھروں میں رہنا چاہتے ہیں تو خوب والدین کی خدمت کریں۔ یہی آپ سے درخواستیں کرنی ہے تو مسجد کا احترام اور اس کو پاک صاف رکھنا، اس میں خصوصی اہتمام کریں۔ کوئی چھوٹا سا دن کا بھی بڑا ہو فوراً اس کو اٹھا کر جیب میں ڈال کر صاف ستھرا رکھیں، آنے جانے میں احترام ہو مسجد کا۔ اور دوسرا گھروں میں جائیں تو والدین کی خدمت کریں، اور تفاصیل وغیرہ پڑھنا چاہیں تو اپنے بڑے اساتذہ کرام سے، جن سے آپ کو ان سے مشورہ کر کے ہی جائیں۔ چند جگہوں کا میں نے نام لے دیا ہے، یہ جگہ ہماری قابل اعتبار ہے، انشاءاللہ یہاں نفع ہوگا۔ باقی آپ محنت تو کر رہے ہوں گے اور جمعرات آپ جدا ہو جائیں گے، کچھ ساتھی ہمارے پاس رہیں گے، ان سے پھر بھی گفتگو ہوگی۔ تو جو جانے والے ہیں ان سے میں دل سے دعا بھی چاہتا ہوں، اگر کوئی میرے بارے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، 1-2 ساتھیوں کو میں نے بچوں کو بال کھیلتے ہوئے تھپڑ کے مار دیا تھا، خدا کے لیے وہ سارے چھوٹے بڑے معاف کر کے جائیں۔ کبھی ہم غصہ بھی کر لیتے ہیں، نوزما حضرات خاص کر ان کو ضرورت پڑتی ہے غصہ کرنے، تو یہ سارے معاملات آپس کے بھی صاف کر کے جائیں اور اساتذہ سے بھی دعا لے کر جائیں۔ آپ نے یہاں کا ماحول دیکھ لیا ہے، ہم نے بھی پوری کوشش کی ہے آپ کو صحیح علم دینے کی، آپ کی تربیت کرنے کی۔ اگر آپ کو ہمارا ماحول پسند ہے تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر آپ اپنے خوبصورت چہرے اگلے سال بھی ہمیں دکھائیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ تشریف لائیں کہ ہم پھر کوشش کریں گے، پھر غلطیاں ہوں گی پھر معافی مانگ لیں گے، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ آپ محبت لے کر جائیں اور محبت لے کر واپس آئیں۔ من ثابت کیسے ہوتا ہے؟ من نبتا ثابت، جو دانا ایک جگہ پڑا رہے وہی اگتا ہے۔ اگر ایک دانے کو ایک جگہ ڈالے، صبح نکال کر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ، تو وہ کبھی نہیں اگے گا، نہ اس پر سنٹے اور باریاں تیار ہوں گی۔ جو ایک ہی جگہ ٹک کر رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ یقین کر لے، ظن غالب ہو کہ مجھے یہاں علمی فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر علمی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا استاد سمجھتا ہے اس کا ہمارے پاس رہنا اس کے حق میں مفید نہیں، تو ہم ان سے خود ہی معذرت کر دیتے ہیں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ علم کے نور سے ہم آراستہ ہو جائیں، منور ہو جائیں۔ تو ہمارا ماحول اگر آپ کو پسند ہے، ہر سال ہم مزید مشورے کر کے محنت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ضابطے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو جو آقا کے بھیجے ہوئے ہیں، آقا نے ان کے بارے میں خصوصی وصیت کی ہے، ہم ان کو پتہ پہنچا سکیں۔
ہم انشاءاللہ مزید نفع پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ محنت کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا علم نورانی بن جائے گا۔ جو کچھ پڑھا ہے گھروں میں اگر رہنا ہے تو نماز باجماعت کا اہتمام کریں، جب جانے لگیں تو بیڈروم میں بیٹھ کر موبائل کو ذرا ہوش سے استعمال کریں۔ یہ موبائل آپ کا بڑا دشمن ہے، پہلو میں بیٹھا ہے، ڈنگ مارتا ہے، بڑا نقصان کرتا ہے۔ اور کسی سے اگر کوئی ملاقات ہو تو وہ قریب آنا چاہے تو اس کو قریب نہ لانا۔ سفر کی حالت میں نہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز کھانی ہے، نہ کسی سے گفتگو کرنی ہے۔ آج کل ماحول بہت گندا ہو چکا ہے، لوگ غلط قسم کے بھی بیٹھ کر غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو محتاط طریقے سے اپنے گھر میں پہنچائیں، وہاں خدمت کریں، اور وہاں ہر نماز بعد جماعت یہ نہ ہو بوڑھا باپ تمہیں اٹھا رہا ہے، مول صاحب اٹھو، ہاں اٹھا صبح نماز پڑھنی ہے۔ آپ کوشش تو یہ کریں کہ وہاں تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے جس مدرسے میں ہم نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے الحمدللہ علم کے نور سے بھی منور ہو رہا ہے، اور اخلاق نبوی بھی اس کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں، دل سے آپ معاف کر کے جائیں گے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ طے کر کے جائیں گے۔ اللہ